أهل السنة والجماعة. ملک شام اب اہل سنت و جماعت کا ملک ہے، سواد اعظم کا یہ ملک ہے۔ ماضی میں جو گورنمنٹ رہی وہ چلی گئی، اب جو اس وقت موجودہ ہے اور حالات جو بدلے اور اتنی بڑی جو آپ نے جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ ابھی ہم جن سے ملے تھے شیخ محمد الموفق المرابی حفظہ اللہ آل نبی اولاد علی، ابھی ان کے صاحبزادے سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہمارے دوستوں میں سے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا۔ میں اس وقت قبلہ محمد صالح بن موفق المرابی حفظہ اللہ آل نبی اولاد علی، عظیم خاندان کا وہ عظیم چشم و چراغ کہ جن کے والد بھی ماشاءاللہ اللہ کے ولی، سینکڑوں کتابوں کے رائٹر، اور دنیا بھر میں جن کے طلبہ آج دین کا کام کر رہے ہیں، صاحبزادے جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں۔ میں حضرت سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ماضی میں جو گورنمنٹ رہی وہ چلی گئی، اب جو اس وقت موجودہ ہے اور حالات جو بدلے اور اتنی بڑی جو آپ نے جانوں کی قربانیاں پیش کی، تو اس کے بعد سیدی بعد هذا كل التضاحي اهل الشام فكيف انتم ترى سوريا يعني الان؟ بفضل الله عز وجل سوريا عادت إلى عرين أهل السنة والجماعة، عرين المسلمين الذين هم السواد الأعظم في البلاد. ملک شام اب اہل سنت و جماعت کا ملک ہے، سواد اعظم کا یہ ملک ہے، اور حضرت یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اس وقت آنسو ٹپک رہے ہیں۔ الآن أكثر من 80% من الذين يعملون في الدولة متبرعون بوجه الله لتثبيت أركان دولة أهل السنة والجماعة. اور اس وقت ہم 80% جو سرکاری طور پر یا ملک کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے بغیر تنخواہوں کے ہم کام کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے تاکہ ہم اپنے اس تباہ شدہ ملک کو ایک مرتبہ پھر اپنے پیروں پر کھڑا کر سکیں۔ قامت بفضل الله عز وجل هذه البلد من جديد على سواعد المجاهدين المتوضئين، وليس كما كانت، وأنت تعلم سيدي كيف كانت البلاد. تو اس وقت جو ہے وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اس ملک کی دفاع اور تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ایک مرتبہ پھر ہم بہت بڑے کرب سے گزر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دنیا کے ملکوں کے وجود میں اس کا نام بھی واپس آ جائے۔